اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، رحمتیں اور برکتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر جو ہے وہ نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک دوزخی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ موتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر ہے، دوزخی ہے۔ شیطان جس کا اصل نام عزازیل ہے، وہ پہلا کامل توحید پرست، عابد و زاہد اور جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی، اور توہین بھی یہ کی کہ انا خیر منہ، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا یہ جملہ اس نے کہا کہ کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ قیامت تک کے لیے نبی کی توہین کے صلے میں قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، مردود ہوا، دوزخی ہوا، اور نحوست اتنی ہوئی کہ توبہ کا دروازہ خود سے ہی خود پر اس نے بند جو ہے وہ کر لیا، اس کو توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توہین رسالت سے بچائے۔ اور ایک اور دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شرک اور تعظیم دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ کامل ایمان نام ہے اس چیز کا دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اعضاء سے جو ہے وہ عمل کرنا، اس کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا کہ جو اس منزل تک لے جاتے ہیں، جس منزل کا نام قرآن مجید نے تزکیہ نفس رکھا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ احسان ہے۔ اس راستے پر جو راہبر ہوتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سچا وہ ہوگا کہ جس کے ایک ہاتھ کے اندر سنت مصطفیٰ کی شمع ہوگی اور دوسرے ہاتھ کے اندر خوف خدا کا عصا ہوگا۔ یہ اس کی صحیح نشانی ہے۔ ہذا رحمت من ربی، ہماری گفتگو 127 نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں لوگ حضرت سیدنا حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 1 رمضان 959 ہجری ہے، 20 اگست 1552 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 8 ربیع الاول 1064 ہجری ہے، جو 26 جنوری 1654 عیسوی بنتی ہے۔ آپ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کے وصال سے 398 قمری سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ کے وصال کو آج مارچ 2018 میں تقریباً 364 شمسی سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک موجودہ ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر رنمل شریف کے اندر ہے۔ یہ ضلع گجرات کے اندر واقع ہے۔ تصوف میں آپ کا ذکر کرنے کی بڑی وجہ، آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ شریعت کے بنا طریقت نہیں ہے۔ یہ اعلان آپ کا، آپ فرماتے ہیں فقہ باج فقیری ناقص، سن پیارے سچیار، باج فقیری فقہ معطل، نوشہ کہے پکار۔ کہ اگر فقہ نہیں آتی تو پھر فقیری ناقص ہے، اور جو فقہ جانتا ہے اور پھر فقیری اختیار نہیں کی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو طریقت اور شریعت اور طریقت دونوں ان کے نزدیک لازم و ملزوم ہیں، اس لیے ان کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اور دوسری وجہ، 1 سال سے تقریباً میسیجز جو ہیں وہ آ رہے لندن سے، کینیڈا سے، پاکستان سے، کہ آپ نوشہ پاک کو بیان کیجیے۔
اور بڑی وجہ جو ہے وہ کیا بنی؟ ایک روز یوٹیوب پہ میں نے میرے استاد محترم جن سے کینیڈا میں 2017 میں نے خود کہہ کر ان سے گزارش کی کہ مجھے حدیث پڑھائیے، میری مراد شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت علامہ عرفان شاہ مشہدی مدظ اللہ العالی۔ اس سنت کے ساتھ مولانا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو اپنے تک ذکر فرمایا ہے۔ ان اسناد کی 5 طریقوں سے میرے اساتذہ کرام نے اجازت دی ہوئی ہے مجھے روایت حدیث کی، جن میں مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب کے محدث ہیں، صدر شریعہ کے صاحبزادے آپ بھی ہیں، اور اجازت فرمائی ہے، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اجازت ہے، استاد العلماء مولانا نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالکریم بغدادی کرد مدرس وہاں پہ بغداد شریف میں 100 سال کی عمر مبارک، آپ کی اسناد مبارکہ متصل ہے اساتذہ احناف کے ساتھ، آپ کی اجازت مبارکہ موجود ہے۔ میرے استاد گرامی سے شہاد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید احمد شہید شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی امید علی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست، اور اپنے والد مفتی مسعود علی دہلوی کی سند کے ساتھ ان کی بھی اسناد موجود ہے۔ یہ باقاعدہ چھپی ہوئی اسناد میرے پاس جو ہے ان حضرات کی پرنٹ وغیرہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو اجزت کا کما اجازنی مشائخی خاصتاً والدی و شیخی و استادی السید محمد جلال الدین شاہ، بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا الہ العالمین۔ حضرت مولانا مختار شاہ صاحب ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، فضل و برکات میں، اخلاص میں اور زیادہ ترقیاں اور برکتیں، آمین آمین یا اللہ، اور زیادہ شرح صدر نصیب فرما، آمین۔ حضرت کی تبلیغ میں اور زیادہ تاثیر پیدا فرما، آمین یا اللہ۔ ہم سب کو خدمت دین، نصرت دین کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرما، آمین یا الہ العالمین۔ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، آمین، اور توفیقات خیر میں مالک تعالیٰ اپنی جناب خاص سے اپنے حبیب کا صدقہ اضافہ فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ماشاء اللہ، مبارک بنے گا میں انشاءاللہ وہ سب مبارک جو ہے نا بطور دوباروں کی میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، زیادہ پرنٹ کوئی نہیں کرائی، لیکن میں نے اس کو باقاعدہ 4 کلر میں اپنے لیے، کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ کوئی ساتھی آتا جاتا میں ضرور اس کے بعد میں نام لکھتا۔ کی تقریر تھی، جوانی کی تقریر، اور یہ تقریر آپ نے حضرت نوشہ پاک کی شان میں بیان کی، تو میری ان سے عقیدت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں بھی نذرانہ عقیدت جو ہے نوشہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ سب سے پرفیکٹ اور بہترین شان تو ولی کا بیٹا ہی بیان کر سکتا ہے، یا ان کا پہلا خلیفہ بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز رہ گئی ہے، یا یہ کہے کہ ابھی اور ضرورت ہے، تو یہ جملے ان کے بیٹے اور ان کے خلیفہ کے لیے۔ ان بیانات سے میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے صوفیاء اولیاء توحید پرست تھے، جاہل، بد عقیدہ اور بد اخلاق نہ تھے، وہ اپنے دور کے زبردست اخلاقی اقدار کے حامل تھے، انہوں نے اپنے کردار سے اسلام کی صحیح خدمت کی۔ تو آئیے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ چلتے ہیں۔ مرید اور اولاد، اس کے لیے جو مرشد ہوتا ہے نا، وہ اللہ رسول کے بعد سب کچھ ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ہوتا ہے، مجدد ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مفکر ہوتا ہے، فلاسفر ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، علامہ ہوتا ہے، ہر شے وہی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، وہ فیض تو تبھی ملتا ہے۔ تو ھذا رحمت من ربی، مارچ 2018 آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے، زیادہ تر لوگ انہیں حضرت سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ اب پہلے ان کے نام کے ساتھ جو سید لگتا ہے، یہ سید کس وجہ سے؟ چونکہ آپ کا شجرہ نسب حضرت عباس علمبردار کے ذریعے حضرت علی کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ کو علوی سید کہتے ہیں۔ ہے فرزند عباس علیدہ، نوشہ پشت عباسم، سواقب المناقب، یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب آج سے
یعنی 2018 سے 313 سال قبل لکھی گئی. تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت عباس کی پشت سے ہیں. گلزار نوشاہی، یہ کتاب 1319 ہجری میں لکھی گئی، یعنی آج سے 120 سال قبل. تذکرہ نوشاہی یہ 1146 میں لکھی گئی، یعنی آج سے 293 سال قبل. کنز الرحمت فارسی کی ہے، یہ 1220 ہجری میں لکھی گئی، یعنی آج سے 219 سال قبل. تحائف قدسیہ یہ 1186 ہجری میں لکھی گئی، یعنی آج سے 253 سال قبل. ماہنامہ القادر یہ 1924 میں شائع ہوا، یعنی 94 سال قبل. اسی طرح بیاض نوشاہی، کرسی نامہ، شاہنامہ نوشاہیہ، عشق فردوسی، لوامع البرکات، خب نوشاہیہ، انوار السیادت فی آثار السعادت، گلستان نوشاہی، نوشہ پھول، نوائے دلشاد، تجلیات نوشاہیہ، صدائے بوستان، ساغر نوشاہی، حیات و تعلیمات نوشہ گنج بخش، سوانح عمر مجدد اعظم، حقائق المعارف، اذکار الابرار، آئینہ اسرار، برطانیہ میں علماء اہل سنت و مشائخ، کاخ الفت. 26 کے قریب کتب کے نام گنوائے میں نے آپ کو. ہم کتب میں یہ تحریر ہے کہ آپ مولا علی کے بیٹے حضرت عباس علمبردار کی اولاد سے ہیں. بس 2 ماخذ ہیں، قرآن اور حدیث، کہ لفظ سید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کے ساتھ استعمال کیا ہے. تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ایک تحقیق ہے اور ہم تلاش کریں گے قرآن میں اور حدیث میں. پہلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سید کہا ہے. تو پہلے کتاب سن لیجیے، الادب المفرد. جانتے ہو کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو یہ ہر جگہ اویلیبل ہے. حدیث یوں ہے کہ مطرف کے والد کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں شامل تھا جب وہ حضور سے ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے حضور کو دیکھتے ہی کہا انت سیدنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا السید اللہ، اللہ سید ہے. تو حضور نے لفظ سید اللہ کے لیے استعمال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سید کہا. مسلم شریف، کتاب الفضائل، ابو داؤد اور معطا میں بھی یہ حدیث ہے. اب بخاری میں بھی ہے، انا سید ولد بنی آدم، ولد آدم کا میں سردار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ سید اپنے لیے استعمال کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ آیت الکرسی کو بھی کہا ہے. ترمذی شریف، کتاب فضائل القرآن. میں کتاب اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. لکل شیء صنام وان صنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ، اس میں آیت ہے. تو اب اس آیت کو کیا کہا؟ اگلا جملہ سنیے ذرا، ہیا سیدتن ہیا آیت الکرسی. وہ آیت سیدہ ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کہا. مؤنث کو سیدہ کہتے ہیں نا، تو مذکر کو سید، تو بات تو وہی ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ کہا. مسلم شریف، کتاب فضائل صحابہ نکالیے گا. نسائی شریف کے اندر بھی ہے. بخاری شریف کتاب الاستئذان کے اندر ہے. ریاض الصالحین کتاب الادب کے اندر ہے. یا فاطمہ ان تکونی سیدات نساء المومنین. تو ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر بھی یہ حدیث ہے، وہاں الا لکھا ہوا ہے. الا اور اما دونوں آتے ہیں. تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سیدہ کا لفظ استعمال ہوا. جو آقا ہوتا ہے نا، آپ نے لونڈی اور آقا یہ لفظ تو سنیے نا، غلام، لونڈی، ہاں، تو اس کے آقا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہا. معطا میں ہے، معطا امام مالک. بخاری میں ہے، کتاب القسامہ میں، کتاب الجہاد میں، الادب المفرد نے بھی اس کو لکھا ہے. میں آپ کو بخاری سے ایک جملہ سناتا ہوں. اذا نصح العبد سیدہ، آگے پوری حدیث ہے، جا کے ڈھونڈ لیجیے گا. جب غلام اپنے سید کا وفادار ہوتا ہے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حکم مانتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. تو یہاں جو غلام کا مالک ہے اس کو سید کہا گیا. آگے چلیے، کتاب الطلاق، معطا امام مالک، عبداللہ ابن عمر سے ہے، انہ قال عدت ام الولد اذا توفی عنہا سیدہا حیضۃ.
تو یہاں جو کنیز ہے، لونڈی جو ہے، اس کے مالک کو کیا کہا؟ سیدھا. تو آقا کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال ہوا. باب جگہوں پہ احادیث کے اندر لونڈی کے آقا کو سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. خامند کو قرآن مجید میں سید کہا گیا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 25 وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. وہ سارا قصہ پڑھیں گے نا تو دروازے کے اوپر اس نے اپنے، اب یہاں خامند تھا اس کا دروازے پہ، تو اس کو قرآن مجید نے سید کہا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن نے سید کہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 39 ہے وَسَيِّدًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک کے لیے بھی لفظ سید استعمال کیا. سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ، یعنی جس کے اندر کھانوں کا ذکر ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو حضور کا یہ بیان ملے گا سید ادامکم الملح، تمہارے کھانوں کا سید جو ہے وہ نمک ہے. تو نمک کو حضور نے سید کہا. گوشت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید استعمال کیا. ابن ماجہ کتاب الاطعمہ سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنت اللحم، لحم جو ہے گوشت، یہ سردار ہے کھانوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک استغفار کو بھی سید جو ہے وہ کہا. یہ بلوغ المرام میں ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. شداد بن اوس روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صبح جس نے پڑھا شام سے پہلے مر گیا جنتی، شام کو پڑھا ہے صبح سے پہلے مر گیا جنتی، گناہ معاف. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے. یہاں بھی سید کا لفظ استعمال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر کو بھی سید کہا ہے. جو مال بیچنے کے لیے جاتا ہے نا بازار میں، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ہے. مسلم شریف ہے کتاب البیوع ہے. میں کتاب اس لیے بتا رہا ہوں، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا مسلم شریف، کیونکہ پھر آپ کو ڈھونڈنے میں بڑی دیر لگے گی. کتاب البیوع، اب اس میں آپ جا کے دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق، سیدہ السوق فهو بالخیار. تو جب سیدہ وہ مال بیچنے والا جب بازار میں آیا، بازار میں اس کو قیمت کا پتہ چلا تو فهو بالخیار ہے، اب اس کو اختیار ہے. تو تاجر کے لیے لفظ سید استعمال ہوا جو بھی مال بیچنے آتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا. ترمذی شریف کتاب المناقب ابن ماجہ میں ہے. اور دیکھیے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین. یہ اتنی پاورفل حدیث ہے، اتنی پاورفل ہے. اور اہمیت ذرا دیکھیے، یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے. جس کو بھی حضور نے سید کہا ہو، یہ نہیں کہا من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، الا نبیین والا بھی آیا ہے ایک جگہ ایک حدیث میں. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی بوڑھوں کے سید ہیں، سردار ہیں. وہ جنتی بوڑھے خواہ میری امت کے ہوں یا میری امت سے پہلے کے ہوں، اور بعد میں آنے والے جو ہیں، بس نبی اور مرسل نہیں باقی سب. کتنی پاورفل یہ حدیث مبارکہ ہے. امام حسین علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا. یہ ترمذی شریف میں ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں من الاولین والآخرین نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ من الاولین والآخرین ہے. اور امام حسن علیہ السلام کو بنا اضافت کے سید کہہ دیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا خاصہ ہے، بنا اضافت کے سید کہا. باقی ہر ایک کو اضافت کے ساتھ کہا. یہ بخاری شریف کتاب المناقب، ترمذی شریف، نسائی شریف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا. ان کا میں تذکرہ کر آیا. اپنے ساتھ بنا اور کہا ابنی ھذا سید، کوئی اضافت نہیں ہے. ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
اب یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ یعنی یہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے، دیکھ لیجئے بہی کا معنی کیا ہوگا کہ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں، مسلمانوں کے دو مسلمان گروہ، ان میں صلح کروائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی کا گروہ بھی مسلمان ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی گروہ مسلمان ہے۔ اب حضور یہی تو فرمان ہے فئتین من المسلمین۔ تو صلح اللہ نے کروائی، وسیلہ اور ذریعہ بنے حضرت امام حسن۔ قبیلہ کے بڑے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید استعمال کیا۔ بخاری شریف کتاب الاستئذان میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید استعمال کیا۔ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی نے اپنی شرح افاق کتاب سیر اعلام النبلاء، اس میں ان کا نام انہوں نے یوں تحریر کیا ہے: السید الکبیر الشہید ابو عمر انصاری اوسی اشہلی بدری، ہے نا، یہ نام لکھ رہے ان کا۔ تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے یہ کہا قوموا الی سیدکم، تمہارا سید جب آئے یعنی سعد بن معاذ تو تم کھڑے ہو جاؤ، احترام مدد کے لیے کھڑے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو السید المسیح جو ہے وہ کہا جاتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو السیدۃ العذراء کہا جاتا ہے۔ آج کل عربی ممالک کے اندر سید، محترم، ذو المقام اور آل رسول کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، منافق کو سید نہیں کہہ سکتے خواہ وہ سید ہو بھی۔ اب منافق کیا ہے؟ تو آپ میں سے جس شخص نے سورہ بقرہ کی آیات 8 سے 20 تک پڑھی ہیں، ان کے اندر جو بیان کردہ صفات ہیں وہ جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا رسول کو مانتا ہو قیامت کے دن۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کا سورہ بقرہ کی آیات 8 سے لے کر 20 تک جو صفات بیان کی جس کے اندر یہ ہو۔ تو ابو داؤد کتاب الادب، موطا کتاب الامور منہی عنہا، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے لا تقولوا للمنافق سید فانہ ایاک سیدا، اگرچہ سید بھی ہو تو منافق کو، گستاخ کو سید جو ہے وہ نہیں کہنا، کیونکہ منافق کے اندر ایک ہی چیز ہے، وہ گستاخ ہوتا ہے، باقی وہ توحید رسالت ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہے۔ تو سفیان ثوری فرماتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جو حاسد نہ ہو۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں سید وہ جو علم و تقوی میں قوم میں افضل ہو، سید وہ جس کی اطاعت واجب ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو انصار کا اور عمر بن الجموع کو بنو سلمہ کا سید کہا۔ تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ قرآن اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا ہوئے ہیں وہ کس کس کے ساتھ لفظ سید جو ہے وہ استعمال ہوا۔ تو حضرت نوشہ پاک کا شجرہ جو ہے وہ ہاشمیوں کے سردار، اولیاء کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے با واسطہ حضرت عباس علمبردار۔ تو حضرت نوشہ پاک جو ہیں آپ اپنی قوم کے سردار ہیں، مریدین کے لیے آپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ آپ سید ہیں، آپ حسد نہ کرتے تھے، آپ سید ہیں، علم و تقوی میں راہبر تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو کئی لحاظ سے آپ کے ساتھ لفظ سید کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے نام کے اندر ایک لفظ حاجی آتا ہے۔ ذکر الائمہ عرف نسب نامہ سید جلال الدین حسین شرازی نے لکھا ہے، اور آپ کی کنیت حاجی الحرمین تھی۔ انہوں نے کیا لکھا کہ آپ کی کنیت، جیسے کنیت کہتے ہیں، یہ کنیت ہوتا ہے لفظ، کنیت آپ کی جو ہے وہ حاجی الحرمین تھی۔ ہمارے انڈو پاک کے اندر حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔ یہ جو حج ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ حج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے مخصوص ایام میں مخصوص گھر کی طرف مخصوص لباس کے اندر جو ہے وہ ارادہ کرنا، اسے کہتے ہیں حج۔ زیادہ تر ہمارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو ایک حج کرے وہ حاجی ہوتا ہے، اور جو زیادہ حج کرے وہ الحاج ہوتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، وہ ایک کرے یا زیادہ کرے وہ الحاجی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا مشہور ہے۔ آپ کو حاجی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے والد گرامی کو بھی لوگ حاجی کہتے تھے، کیوں؟ آپ کی جو والد گرامی ہیں سید ابو اسماعیل علاء الدین حسین غازی، کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 حج جو ہیں وہ پیدل کیے۔ اب آپ سوچ لیجئے، ضلع گجرات پاکستان، صوبہ پنجاب سے پیدل حج کے لیے نکلنا، لیکن اس وجہ سے بھی حاجی، اور دوسری وجہ آپ نے خود بھی حج کیا۔
ایک جگہ کلام ملتا ہے آپ کا، حاجی نوشا چڑھیا سچ جہاز تے، چلیا حج گزارن نال نیاز دے، کر لے حج ادا کلمہ آگ صدا۔ تو آپ کے والد گرامی نے حج کی، آپ نے حج کی ہے، اس وجہ سے آپ کو حاجی کہا جاتا۔ نوشا، آپ کا نام تو حاجی محمد، مگر مشہور ہوئے نوشا پاک اور نوشا گنج بخش۔ اسے آپ نوشاہ اور نوشا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نوشا فارسی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے، زیادہ تر دولہا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر نوشا بولتے نا، وہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں کم استعمال ہوتا ہے پاکستان کی سائڈ میں، لیکن وہاں زیادہ نوشا دولہا کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آخر میں ہا کے بجائے الف پڑھا جائے نوشا، تو پھر یہ عربی کا لفظ ہوگا، معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پانا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوشا کا جو لقب ہے یہ بارہا آپ کو روحانیت کی دنیا سے عطا کیا گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو نام خدا دیتا ہے پھر خدائی لیتی ہے، اور جو خدائی نام دیتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وزیر اعظم، صدر مملکت، یہ نام آپ دیتے ہیں، تو ان ناموں سے کیا ان کو بعد میں بھی کوئی جانتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی کوئی نام لیتے ہی نہیں، بھول جاتے ہیں لوگ۔ لیکن داتا علی حجویری، غریب نواز، بندہ نواز، نوشا پاک، محبوب سبحانی آج تک لوگوں کی زبان پر ہے۔ کیوں؟ خدا نے دی ہے۔ تو جب خدا دیتا ہے پھر وہ نام کبھی مٹتا نہیں۔ تو 20 سال کی آپ کی عمر تھی، 40 روز کا روزہ رکھا آپ نے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، مجاہدہ کیا، کامیابی ہوئی، تو آپ کو آواز آئی، نوشا کے نام سے آواز آئی۔ آیت کرنے گئے، مرشد نے خرقہ عطا کیا تو اسی نام سے پکارا، نوشا کے نام سے۔ نام بنایا نوشا، نام بنایا نوشا تیرا، حضرت پاک رسول مختار بنایا تینوں تے کیتا رب قبول۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا نام نوشا بنایا ہے۔ تو نوشا کے کچھ اور معنی بھی فارسی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ نوشا کا معنی جاوید، پائیدار، نیک بخت، سعادت مند، کامران، خوشحال، شاہ، جوان بادشاہ۔ خوب اور نیکوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فردوسی نے استعمال کیا ہے، نمانت بری خاک خونخار کس ترا نوشا از راستی باد بس۔ نوشا بمانی شیریں بھی استعمال ہوتا ہے، میٹھا۔ اسی کا شعر ہے، یکیرا دہد نوشا و شہد و شیر و پوشت بے دیبا و خز و حریر۔ تو یہاں نوشا بمانا شیریں ہے۔ قادری، آپ کے نام کے ساتھ قادری بھی لگتا ہے۔ گنج بخش تو آپ جانتے ہی ہیں، ویسے میں بیان بھی کرایا ہوں، حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے اندر اس کو بیان کرایا۔ قادری، حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قادری لگتا ہے۔ تصوف میں حضرت عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ سے وابستہ ہونے والے کو قادری کہتے ہیں، ان کے نام عبد القادر کی وجہ سے۔ تو آپ کے نام کے ساتھ قادری اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے بیعت کی حضرت سخی شاہ سلیمان قادری نوری حضوری قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ان کا مزار موجودہ ملک پاکستان کے ایک شہر بھلوال میں ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول 914 ہجری ہے، اور تاریخ وصال آپ کی 1012 ہجری یہ بتائی جاتی ہے۔ آپ بنو قریش سے تعلق رکھتے تھے اور بھلوال میں ہی پیدا ہوئے۔ آپ کے مرشد شاہ معروف خوشامبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو آپ ان کے والد سے فرمایا اس کی حفاظت کرنا، یہ روحانیت میں بڑے اعلیٰ مقام پہ جائے گا۔ آپ جوان ہوئے، آپ کو خلافت سے مرشد نے نوازا اور فرمایا سلیمان اپنی داہنی طرف دیکھو۔ داہنی طرف دیکھا، کیا نظر آیا؟ کہا جی ایک حسین چہرہ مجھے نظر آیا ہے۔ فرمایا یہ چہرہ بسائے رکھو اپنی آنکھوں میں، جب یہ تمہارے سامنے آ جائے تو جو فیض تمہیں دیا ہے وہ اس کے سپرد کر دینا۔ اب جاؤ سیرو فی الارض، خلافت دے کر کہا جاؤ اب دنیا میں سیر کرو، دیکھو
لیکن آگے جانے سے پہلے تمہیں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام کرنا ہوگا. کہا حضور جیسے آپ کا حکم. روانہ ہونے لگے تو ایک چابک دے دی. یہ پکڑے، یہ چھانڈا جسے آپ کہتے ہیں، وہ پکڑا دیا. کہا یہ لو، یہ ساتھ لے لو. تو یہ جا کر شاہ محمد سے جب ملاقات ہو تو انہیں دے دینا. وہ بھی کوئی گھڑ سوار تو نہیں تھے اور انہیں بھی پیدل جانا تھا. سوچا یار یہ چابک کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہی تو کمال ہوتا ہے کہ مرشد کے آگے بولنا نہیں ہے. چابک پکڑا، چل پڑے. چل پڑے. رستے میں ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا. جب ڈاکو آپ کو لوٹنے لگے، تنگ کرنے لگے، تو وہ ہاتھ آپ نے یوں ہی کیا بس. تو جدھر جدھر اشارہ فرماتے وہ ڈاکو نیچے گر جاتا. سب نے آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی. اب سمجھ آئی کہ مرشد نے مجھے چابک کیوں دیا تھا. یہ حفاظت کے لیے. شاہ محمد رحمہ اللہ کے پاس پہنچے، انہیں جا کر سلام کیا اور چابک ان کے حوالے کر دیا. مسکراتے ہو کہنے لگے سمجھ آ گئی؟ کہا حضور آ گئی. شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اب یہ رہنے لگے. حضرت نوشہ کے پیر جو ہیں انہوں نے ان کے لیے ایک خاص کمرہ جو ہے وہ الگ کر دیا. یہاں رہو تم، کھانا جتنا تمہیں چاہیے وہ وہاں پہنچتا رہے گا. وہاں بیٹھ کر آپ نے چلا کیا. پھر وہاں سے روانہ ہوئے. جموں، کشمیر، افغانستان، خراسان، ان علاقوں میں چلا کشی کرتے ہوئے، فیض لیتے ہوئے پھر آپ واپس خوشاب آ گئے. مرشد سے ملاقات کی. پھر وہاں سے روانہ ہوئے. اب آپ ملنگوں کے ساتھ رہنے لگے. کیوں؟ اس گروپ کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے. تو کہا چلو ان کے ساتھ رہ کر ان کو تبلیغ کروں گا، ان کے اخلاق کو سنواروں گا. وہ کیا کرتے تھے؟ جس کی چاہے بکری جو ہے وہ کھول لی، جس کے گھر جا کر زبردستی جو ہے وہ لے لیا. آپ ان کو منع فرماتے لیکن وہ باز نہ آئے. پھر ایک دن آپ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کے چل پڑے. جکالی گاؤں میں آ گئے. وہاں ایک مدرسہ آپ کو نظر آیا. آپ سیدھا مدرسے میں داخل ہو گئے. بچے اس وقت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو آپ تو بڑے عرصے سے سفر میں تھے، ملنگوں کے ساتھ تھے. انہوں نے ان کو بھی ملنگ سمجھ لیا. بڑے بڑے لڑکے جو شرارتی تھے اٹھے، ہم آپ کے بالوں کو کاٹ دیتے ہیں، آپ کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں. تو پانی خود ہی لا کر اس کے اوپر لگانے لگے اور جو کچھ چیز تھی پکڑ کے بال کاٹنے لگے. اتنے میں استاد جو ہے وہ مدرسہ میں انٹر ہو گئے. انہوں نے زور سے ڈانٹا انہیں، جاؤ کیا کر رہے ہو، اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھو. لڑکے استاد سے ڈر کر واپس گئے. جانتے ہو وہ استاد کون تھے؟ وہ کریم الدین. آپ کے پاس بیٹھے، ملاقات ہوئی، گفتگو چلی. گفتگو میں کیا روحانیت تھی. کریم الدین نے بیعت کر لی، خلیفہ ہو گئے. تو اب یہ دونوں پیر اور مرید جو ہیں وہ چکر لگا رہے، ارد گرد کے علاقوں میں رہنے لگے. ملا کریم الدین کو ضرورت کے مطابق آپ نے فیض دیا. وہاں سے پھر آپ جلال پور بھٹیاں روانہ ہوئے. وہاں سے تخت ہزارہ. یہاں شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی. وہ بولے سلیمان تم یہاں پھر رہے ہو، تمہاری والدہ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں، جاؤ جلدی پہنچو، وہ بیچاری تیری یاد میں رو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ تئے مکانی چشم زدن میں آپ وہاں سے اپنی والدہ کے سامنے پہنچ گئے. اپنی والدہ کے پاس بھلوال پہنچے. پھر بھلوال کو ہی مستقل آپ نے قیام گاہ بنا لیا. یہ تھے نوشہ پاک کے مرشد. اب میں شاہ سلیمان، سخی شاہ سلیمان کہہ کے نکل جاتا تو آپ ڈھونڈتے رہتے وہ کون تھے. یہ ہیں حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ. ملا کریم الدین سے ان کا آپ نے سنا تو پھر دونوں جو ہیں وہ بھلوال گئے اور بیعت کی. اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے. نام سے برکت حاصل کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آباء و اجداد اور آپ کی ولادت. حضرت نوشہ پاک کا شجرہ نسب مدینے تک جاتا ہے. سید ابو القاسم حمزۃ الاکبر بن حسن علوی، انہوں نے سب سے پہلے مدینہ سے ہجرت کی. وہاں سے یہ بغداد آئے. بغداد سے سید اون بن یعلا ہندوستان آئے. یہاں فوج میں رہے، کئی علاقوں کو فتح کیا، لوکل خاندانوں میں شادیاں کی. آپ کی اولاد ہوئی، اولاد پھیلی. ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ رام دیانہ آ کر آباد ہو گیا. وقت گزرتا رہا، ایک چراغ پھر جلا.
سید اسماعیل علاء الدین علوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے 959 ہجری میں ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا محمد، جو حاجی محمد نوشہ کے نام سے آگے بڑھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی تاریخ ولادت 1014 جو ہے ہجری لکھی، اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا 990 ہجری میں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1014 اگر مانی جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے والد گرامی کی وفات سے 24 سال بعد پیدا ہوئے۔ غلط ہے نا، گستاخانہ بھی ہے اور جاہلانہ بھی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ حضرت نوشہ پاک کہ ایک مرید دو خلیفہ شیخ معروف سودروی کا وصال 1031 ہجری میں ہوا۔ اگر تاریخ ولادت آپ کی 1014 مان لی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ 17 سال کی عمر میں آپ نے ان کو خلافت دی تھی، جبکہ اس اتنی عمر میں تو آپ خود بیعت نہیں ہوئے تھے، آپ تو 29 سال میں بیعت ہوئے۔ عقل ٹھیک ہو، دوری نہ ہو، حضوری ہو، تو یہی کہنا پڑے گا کہ آپ حضرت نوشہ پاک 959 ہجری میں یعنی 959 ہجری میں پیدا ہو۔ حضرت نوشہ پاک آپ کی والدہ ماجدہ حاکم جموں کی اولاد سے تھی، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شاہی خون ہے، کمینگی نہیں ہوگی، شاہی خون ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ باپ کی طرف سے حضرت علی کی اولاد چل رہی ہے، ماں کی طرف سے حاکم جموں رہے ہیں، اور روحانیت بھی۔ حضرت نوشہ پاک کی زندگی کی بنیاد کو 3 معماروں نے مل کر مضبوط کیا، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے چچا حضور شاہ رحیم الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے والد گرامی۔ اتنے مضبوط تعمیر کرنے والے اگر مل جائیں تو بنیاد کتنی مضبوط ہوتی۔ حضرت نوشہ پاک نے جو علم و فن ملا وہ سیکھا، بہادری تو آپ کے خون کے اندر تھی، ہاشمی خون، علی کا خون۔ زندگی کے ابتدائی سال زیادہ تر فنون پہ آپ نے صرف کر دیا۔ ہر دور کے اندر علم سیکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو چیز اویلیبل ہوتی ہے وہ سیکھتے جاتے تھے۔ پرانے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، اب یہ ہوتا نا کہ پہلے یہ کتاب پڑھو، پھر یہ کتاب پڑھو، پھر یہ کتاب پڑھو، ٹھیک ہے نا، علم النحو پڑھو، نامیر پڑھو، بدایۃ النحو پڑھو، پھر آگے بڑھو، بس جو مل جاتی وہ پڑھ لیتے، جو چیز مل جاتی اویلیبل ہوتی پڑھتے چلے جاؤ۔ تو فنون حضرت سید نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے فنون اویلیبل ہوئے، اور ویسے بھی ہاشمی خون ہے، آپ نے فن پہلوانی کے اندر جو ہے وہ بڑا عبور حاصل کیا۔ باقاعدہ آپ لاہور میں اس فن کے جوہر دکھانے گئے۔ اس دور میں یہ مشہور تھا کہ پہلوانی ہوتی تب ہے جب لنگوٹ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے آپ ہسٹری اگر پڑھیں اس دور کے مسلمان پہلوانوں کی تو وہ تہجد گزار ہوتے تھے، لنگوٹ کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ ہاں، تو آپ نے لاہور جا کر شاہی پہلوان سے جب پنجہ آزمائی کی تو دونوں چیزوں کو ثابت کیا، میرا جو ہے وہ لنگوٹ مضبوط ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر دی۔ وہ کیا؟ وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ رکانہ ایک بڑے پہلوان نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دھرم سے نیچے گرا دیا، تو سنت بھی ادا کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ بھری جوانی میں لنگوٹ مضبوط ہے بھائی اپنا۔ علی کا لال ہو اور گھڑ سوار نہ ہو، بھائی حضرت عباس علمبردار کی گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اگر دیکھنی ہو تو جنگ صفین کے اندر دیکھیے آپ، تو نوشہ پاک بھی تو انہی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوشہ پاک کو گھوڑوں کا بڑا نالج تھا۔ آپ کو یہ کون سی سنت ہوئی گھوڑوں کا نالج؟ یہی تو پرابلم ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ صوفیاء اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قرآن اور حدیث کے عامل ہوتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، اب ذرا غور سے سنیے گا، گھوڑوں کا کتنا نالج تھا حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں تکھا گھوڑا رکھیے، تکھا ہی ہتھیار، تکھا ہی ہتھیار، چنگا رکھو مومنو، گھوڑا تھے ہتھیار۔ گھوڑا تیز ہونا چاہیے، ہتھیار صحیح ہونا چاہیے، اور اے مومنو گھوڑا اور ہتھیار دونوں ٹھیک ہونے چاہیے۔ ڈاڑی پگڑی گھوڑا تے ہتھیار، آنکھیں نوشہ قادری اے مرداں دا سنگار۔ کہتے ہیں ڈاڑی، پگڑی، گھوڑا اور ہتھیار۔ کہتے ہیں کہ نوشہ یہ کہتا ہے کہ یہ مردوں کا سنگھار ہے، زیور ہے مردوں کا۔ اول کلمہ فرض ہے، پھر جنگ کماون، جنہ جنگ کمائیاں سے بہشتی جاون۔
گھوڑوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بڑا علم تھا. اب ذرا میں حوالے کے ساتھ حدیث دینے لگا ہوں تو غور سے سن لیجئے گا, یاد رکھا کریں آپ لوگ بھی. مجمع الزوائد 10ویں جلد ہے 43 کے اوپر صفحہ پہ, اور مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اسے بیان کیا, اور بخاری نے تاریخ میں بیان کیا ہے, 4 جلد ہے صفحہ 248. عمر بن ابسا سلامی اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے. دینا بن حسن بن بدر الفزاری جو ہے یہ پاس تھا. حضور جب گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے, انا افرس بالخیل منکا, میں تم سے زیادہ گھوڑوں کی نالج رکھتا ہوں. تو یانا نے آگے سے کیا کہا, انا افرس بالرجال منکا, میں آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں فراست رکھتا ہوں. یہ گستاخانہ جملہ ہے. صحابی جو ہوتے تھے ان کی جرت نہیں ہوتی تھی, جانتے بھی ہوں تو وہ یہ کہیں حضور ہمیں زیادہ معلوم ہے, واللہ عالم ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. وہ یہی جملہ بولتے تھے, وہ ان کا تقیہ کلام بن گیا تھا, بھلے سے جانتے بھی ہوں. لیکن یہ شخص یہ ریاض کا رہنے والا تھا, تو حضور سے کہتا ہے کہ انا افرس بالرجال منکا, آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں میں جانتا ہوں. بس جس ہستی کے ہاتھ میں تمام جنتیوں اور تمام دوزخیوں کی کتابیں دے دی گئی ہوں, جو جانتے ہوں کہ جنت میں کون جائے گا, دوزخ میں کون جائے گا, ان سے یہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں جانتا ہوں, بڑی عجیب سی بات ہے نا. لیکن سن لیجئے ذرا, یہ جملہ نجدیوں والا تھا. حضور نے پوچھا کیسے, اب ذرا سنیے گا. حضور نے پوچھا کیسے تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ مردوں کے بارے میں؟ کہنے لگا بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی تلواریں کندھوں پہ رکھتے ہیں اور اپنے نیزے گھوڑوں کی زینوں پہ اٹھائے ہوتے ہیں اور قبائیں پہنے ہوئے, اور یہ ہیں نجدی, نجد کے رہنے والے. اب ذرا جملہ سن لیجئے. مجمع الزوائد 1, مسند امام احمد 2, بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا 3. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے کہ نجدی بہترین آدمی ہوتے ہیں. بل خیر الرجال رجال اہل الیمن, نجدی بہتر نہیں ہے, یمنی بہتر ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے اس بندے کو یہ بتا دیا جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں نالج رکھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ صحیح بالکل حدیث ہے, البانی نے بھی اس کو صحیح ہی لکھا ہے. تو اس حدیث پر صوفیاء عمل کرتے ہیں. حضرت نوشہ پاک گھوڑوں کے بارے میں بڑا جانتے تھے, بلکہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے گھوڑوں کا کاروبار بھی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے متعلق فرمایا, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. بخاری میں حدیث یہ یوں ہے, کتاب الجہاد کے اندر ہے یہ, الخیل فی نواسیہا الخیل الی یوم القیامہ, قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت نوشہ پاک ان کا کلام پڑھ لو تو پھر مجھے بتانا کہ صوفیاء حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تکھا گھوڑا رکھیے تے تکھا ہی ہتھیار. حضرت نوشہ پاک جو ہیں وہ تیر انداز بھی غضب کے تھے, اور اتنے غضب کے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ نشانہ خطا جاتا ہی نہیں تھا حضرت نوشہ پاک کا. دوسرا یہ تھا ایک تیر سے 2 اڑا دیتے تھے. یہ بڑی بات, نشانہ تیر ایک لیا اڑا 2 دی, اتنی پاور تھی آپ کے اندر. یہ ایک مسلمان کے اندر چاہیے. اس لیے مسلمان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے, روزوں کے لیے کہا جاتا ہے, کم کھانے کے لیے کہا جاتا ہے, باشرم ہونے کے لیے کہا جاتا ہے, کیونکہ بے شرم آدمی طاقتور نہیں ہوتا, یا باحیا رہنے کے لیے کہا جاتا ہے, کیونکہ بے حیا آدمی کبھی طاقتور نہیں ہوتا. تیر انداز غضب. یہاں بھی یہ صوفی, یہاں بھی یہ ولی کامل جو ہیں حدیث پر عمل کر رہے ہیں. حضرت نوشہ پاک کی نظر میں یہ تمام حدیثیں ہیں. ریاض الصالحین کتاب الجہاد, اس میں ایک حدیث ہے, عقبہ بن عامر الجوہنی بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او فقد عصا. یہ مسلم شریف میں, جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس نے چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ نے تیر اندازی کو سیکھا بھی اور تیر اندازی چھوڑی نہیں, اسے استعمال کرتے رہے. تو حضرت نوشہ پاک نے اسے سیکھا پھر استعمال کیا. جب آپ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں ڈاکو نے جب حملہ کر دیا تو اتنی پاور تھی نوشہ پاک میں اور اتنے تیر انداز تھے آپ کہ آپ نے تیر لے کے سارے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ بھگا دیا.
تیر جب لگاتے پتہ ہی نہیں چلتا، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے مارا، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے مارا، اس جگہ پہ، ایسی تیز رفتاری کے ساتھ آپ گھوڑا دوڑاتے تھے، اس جگہ سے چینج ہو کے دوسری جگہ پہ جاتے، دوسری جگہ سے اتنی تیزی سے چلے جاتے کہ ڈاکو نے یہ سمجھا کہ بھائی ہم گھیرے میں آ گئے. یہ ہے ولی کامل. پورا گاؤں بچا لیا اپنے ڈاکوؤں سے. مسلم شریف کتاب الامارہ میں اور ابو داؤد نے کتاب الجہاد میں ایک حدیث لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ پڑھنے کے بعد نا حضور نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. طاقت تیر اندازی میں ہے، طاقت رمی میں ہے. طاقت جو ہے اسٹرینتھ کنسسٹ ان آرچری، طاقت تیر اندازی میں ہے. اب مجھے بتاؤ کہ حضرت سید نوشہ پاک جو تیر انداز تھے، حدیث پہ عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جی صوفیاء ہی حدیث پر عمل کرتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سید نوشہ پاک کو جو حدیث سنتے تھے فوراً عمل کرتے. اب تم اس کو فنون میں لے جاؤ یا تم جتنا مرضی لے جاؤ. تو فنون جتنے تھے آپ نے سیکھے بہت سارے. علم طب تک بھی آپ نے پڑھ دی. پھر ایک دن خیال آیا کہ یار باقاعدہ تعلیم لینی چاہیے، مکمل پڑھنا چاہیے. ڈھونڈو مدرسہ کون سا ہے، کہاں ساری تعلیم پڑھائی جاتی ہے، سب دوبارہ سے پڑھنا ہے. یہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو بتلا سکیں، تاکہ دوسرے ان کے نقشہ قدم پر چلیں. تو پتا چلا کہ قادر آباد تحصیل پھالیا اس دور میں وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا. وہاں پہنچے، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کو یاد کرنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا دونوں شروع کر دی. تو حضرت نوشہ پاک جو ہیں وہ آپ سمجھتے تھے، آپ نے تجوید اور حفظ اکٹھا. قرآن مجید آپ نے حفظ کیا، تجوید پڑھی. شروع میں آدمی جب دیر سے شروع کرتا ہے نا تو اس کے مسلز جو ہوتے ہیں نا یہ موٹے ہو جاتے ہیں. مسلز جب موٹے ہو جاتے ہیں تو پروننسیشن ویسا نہیں نکلتا جیسا اس زبان والوں کا ہوتا ہے. اس کی مثال دوں میں، میری یہ بات وہ سمجھیں گے جو لوگ امریکہ میں اور لندن میں رہتے ہیں، وہ بڑے سمجھیں گے اس کو. آپ کا جو بچہ یہاں پیدا ہوا یا جو آپ کا بچہ 3 سال کا یہاں آیا، وہ اور آپ اپنی دونوں کی انگلش میں فرق سمجھیے گا. آپ ماشاءاللہ اچھی انگلش بولتے ہیں، لیکن جو آپ کا بیٹا 3 سال کا یہاں تھا، 4 سال کا، اس جیسی آپ نہیں بول سکتے، جبکہ دونوں نے آ کے یہاں سیکھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے 4-5 سالہ بچے نے یہیں آ کے سیکھی، آپ نے بھی یہیں آ کے سیکھی، لیکن دونوں کے پروننسیشن میں فرق ہوگا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سیکھی تب مسلز موٹے ہو گئے تھے، بچے نے جب سیکھی تو اس وقت مسلز اس کے جو ہیں وہ کمزور تھے، اس میں لچک فلیکسیبلٹی زیادہ تھی، تو اس کا تلفظ اچھا ہوا. آپ کا تلفظ اچھا نہیں ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، فرق صرف اتنا ہوتا. تو ہمارے ہاں جب حضرت نوشہ پاک نے قرآن کو شروع کیا تو آپ ذرا کافی عمر گزر چکی تھی. اب آپ کو بڑی مشکل ہوتی وہ تلفظ کو اڈاپٹ کرنے میں. استاد بار بار بتلاتے، کچھ دن تو گزر گئے. ایک دن حضرت نوشہ پاک پریشانی میں، رات گزر گئی. یار استاد روز بتلاتے ہیں تو یہ مخرج ادا کیوں نہیں ہوتا اور مجھے یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی پریشانی میں آپ کی آنکھ لگ گئی. سحری کا ٹائم تھا. دیکھتے ہیں خواب میں کوئی ہستی آئی ہے، انہوں نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا ان کے. کہنے لگے اب یاد بھی ہو جائے گا اور مخرج بھی صحیح ادا ہوگا. نوشہ تو پریشان نہ ہو. صبح اٹھے، خوش بھی بڑے تھے. جب خواب اچھی ہوتی ہے نا، تمہیں فیض ملتا ہے نا، تو پھر تمہاری نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے اور تمہارے جسم کے اندر خوشی ہوتی ہے. اب اٹھے، کلاس میں جا کر بیٹھے تو مخرج فر ادا کر رہے اور جو چیز سنتے فوراً یاد ہو رہی. پہلے حیرانی ہی حیرانی اور اب اس بات پر حیرانی کہ روانی ہی روانی. اللہ اکبر جل شان. حضرت نوشہ پاک آپ کی علمی قابلیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی؟ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی جی یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ جب بولنے لگتے ہیں تو لگتا ہے وہ گئے کام سے. آدمی کی تحریر اور تقریر بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے. ڈگری نہ ہو یا نہ ہو بتا دیں. حضرت شیخ سعدی کے پاس کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی، لیکن پی ایچ ڈی کرنے والا شیخ سعدی کو ضرور پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غالب کے پاس کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی، لیکن پی ایچ ڈی کرنے والا غالب کو ضرور پڑے گا. وہ لوگ جو ہیں وہ خود ایک یونیورسٹی ہوتے تھے.
تو حضرت نوشہ پاک جو ہیں آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کا کلام بتائے گا کہ کتنا علم ہے آپ کے اندر۔ حضرت نوشہ پاک عربی، فارسی، اردو، پنجابی زبان کے ماہر تھے۔ آپ نے اظہار خیال کے لیے جو ہے وہ پنجابی کو چنا۔ یہ زبان جو ہے نا پنجابی، یہ سنسکرت سے ہی نکلی ہے۔ یہ جو ہندی بولتے ہیں نا لوگ، یہ بھی اسی سے نکلی ہے۔ چونکہ پنجاب میں زیادہ بولی جاتی ہے اس لیے اس کا نام پنجابی ہو گیا۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لکھی جاتی ہے جو پنجابی، میں پڑھاتا رہا ہوں بی اے کو، کچھ عرصہ پڑھائی، تو وہ جو پنجابی جو لکھی جاتی ہے وہ اردو کی طرح ہوتی ہے، عربی کی طرح لکھی جاتی ہے، اس کو شاہ مکھی کہتے ہیں۔ اور وہ پنجابی جو لکھی جاتی ہے انڈیا کے اندر اس کو گور مکھی کہتے ہیں، وہ ہندی کی طرح لکھی جاتی ہے۔ تو جب مسلمان آئے یہاں تو مسلمانوں کے لفظوں کا اثر جو ہے، مسلمانوں کی فارسی، مسلمانوں کی عربی کا اثر بھی پنجابی کے اندر ہوا۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جو آج بھی آپ کو ملیں گے سکھوں کی کتابوں کے اندر، وہ پنجابی کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ یہ پنجابی زبان وارث شاہ کی زبان ہے، بلے شاہ صاحب کی زبان ہے، سلطان باہو کی زبان ہے، شاہ حسین کی زبان ہے، شاہ عنایت کی زبان ہے، حضرت نوشہ پاک کی زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 126 رسائل منظوم ہیں حضرت سید نوشہ پاک کے۔ اب آپ کو ان کا کلام پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اپروچ کہاں تک ہے۔ یہ صوفی حدیث اور قرآن کو لے کے چلتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سید نوشہ پاک کو آپ پڑھیے گا کیا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پڑھی تھی اور میں نے حضرت نوشہ پاک کے کلام میں بھی اسے پڑھا۔ ہکواری کوئی کلمہ طیب مد دراز نال کے 40 وریاں گناہ کبیرہ اس تے مول نہ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ کبیرہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ لا الہ، گرامیٹیکلی بھی آپ کو اس کو لمبا کرنا ہے، لیکن ویسے بھی آپ کو اسے لمبا کریں اگر آپ، تو وہ کیا ہوگا؟ لا الہ، ایک لمبی تلوار چلا دی تم نے۔ اللہ کے علاوہ سارے جو معبود بنے پھرتے ہیں، آپ نے سب پر لا کہہ کر ذرا لمبا کر کے ایک لمبی تلوار چلا دی۔ کلمہ پڑا رسول کا، آفت ہوئی فنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور صوفیاء سے بڑھ کر توحید کا پرچار کون کرے گا؟ ان سے بڑھ کر توحید کا پرچار کوئی نہیں کرے۔ جو ولیوں سے ہٹا رہا ہے اس کے 2 ہی مقصد ہیں، مسلمانوں میں فرقہ وارائیت پیدا کرنا اور نئے لیڈر جو ہیں وہ پیدا کرنا، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو بچا رہا ہے، نہیں۔ تو توحید کا پرچار حضرت سید نوشہ پاک نے کیا۔ میں صرف مثالیں دوں گا، دیگ میں سے چند دانے چکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کیا پکایا ہے۔ رسالت کا اقرار آپ نے کیا، چونکہ آپ کو توریت، زبور، انجیل ان کا بھی نالج تھا، ان میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ تفسیر کا علم بھی جانتے تھے۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کا، ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ او لیندے چڑھ دے پھیر سی ہوکا کلمہ پاک دا، او پورب پچھم منیے دکھن اتر صاحب لو لاک دا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، آ گیا نا بیچ میں۔ اور وہ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دائیں بائیں آگے پیچھے سارے جتنے عالم ہیں وہ سب عالم کے لیے نبی ہیں، کافۃ للناس۔ لیندے چڑھ دے پھیر سی ہوکا کلمہ پاک، توحید ہی توحید کر دے گا ہر طرف۔ مغرب و مشرق، شمال اور جنوب سب اسی کے۔ او 2 جگدہ بادشاہ پاک محمد رسول ہے، یہ رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، رسالت کے پیام کو پہنچا رہے ہیں۔ توحید سے بھرا ہوا حضرت نوشہ پاک ایک وظیفہ بتا گئے۔ اولیاء کرام جو وظائف بتاتے تھے نا، تمہیں چلے بتاتے تھے، وہاں بیٹھ کر دیویوں دیوتاؤں کے نام نہیں لیے جاتے تھے، وہ بیٹھ کر اپنے مرید کو، اپنے خلیفہ کو توحید کے اوپر پختہ اور پکا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو کچھ تو ذرا تھوڑا سا تو سوچ لو نا یار، کہ وہ چلے میں پڑھتے کیا تھے۔ اب میں ایک وظیفہ بتا دوں ان کا، سب سن لیجیے، جو لوگ وظائف کے شوقین ہیں وہ سن لیجیے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ پہلے وظیفہ سن لیں پھر فضائل بتاتا ہوں۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ
رب السماوات و رب الارض بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین واللہ غالب علی امرہ ان اللہ قوی عزیز۔ نوشہ پاک نے فرمایا کہ اسے 40 دن پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے، بقدر ضرورت جو ہے کھانا کھانا ہے، اور ہو سکے تو پورے 24 گھنٹے میں ایک چپاتی، اور وہ بھی اولیو آئل کے ساتھ یوں لگا کر، بس ایک چپاتی کا استعمال یا سرکے کے ساتھ 40 دن روزانہ روزہ رکھے اور کسی مسجد میں بیٹھے تاکہ اس کی جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، ہر وقت اسی کو پڑھتا رہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ 40 دن پڑھ لے گا جادو کا اثر ختم، جس کو یہ دم کرے گا خود اس کے اوپر جادوگر کا اثر نہیں ہوگا، اور چلنے کے بعد اتنا اثر ہو جائے گا کہ صبح ایک بار بھی اگر اس نے پڑھ لیا پھر تو سارا دن اس کا جو ہے وہ خوشگوار گزرے گا، جہاں بیٹھے گا ایسی شعائیں اس سے نکلیں گی کہ دوسروں کو بھی سکون ملے گا۔ اب بتاؤ، اب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، توحید سے بھرا پڑا ہے کہ نہیں؟ ایسے وظائف بتاتے تھے، تو آپ ولیوں سے دور ہٹا کر ایسے وظائف سے دور ہٹا رہے ہیں۔ الحسنہ، حضرت نوشہ پاک کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے محبت تھی، آپ اس کا وظیفہ کرتے، دوسروں کو بھی تلقین کرتے، 99 ناموں کی وظیفہ کرو، پڑھو اسے۔ اب میں اس کا صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں، آپ نے تو پنجابی میں کہا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے 99 اسماء پڑھتا ہے، ہاتھی گھوڑے پالکی چڑھتا، کیا مطلب؟ اس کا مرتبہ اور اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، عزت میں، دولت میں، عمر میں ترقی ہوتی ہے، کسی جگہ اس کو گھاٹا نہیں ہوتا، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں، اور جس گھر میں اللہ کے اسماء پڑھے جاتے ہیں وہاں آفات نہیں آتی۔ 99 ناموں کو جو ایمان کے ساتھ محبت لا کے پڑھتا ہے، دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے کہے وہ بولے، خود سنے۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں تو کہیں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کا ختم کر دے گا، غربت سے محفوظ رکھے گا، جو ان ناموں کو فجر کے وقت پڑھتا ہے، اور جب وہ مرنے لگے گا اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی وقت نظر۔ اب بتائیے، حضرت نوشہ پاک کی توحید سے محبت ملاحظہ کی آپ نے؟ اولیاء صوفیاء تو توحید لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کا طریقہ کیا؟ وظائف روزانہ توحید ریپیٹ، روزانہ صبح شام ہر وقت۔ ایسے گروہ سے ہم لوگوں کو دور ہٹا دیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اب یہ نہ کہ نوشہ پاک نے کیا دیا جی وظائف ایسے کہتے رہتے، نہیں، حضرت سید نوشہ پاک کی نظر قرآن اور حدیث کے اوپر ہیں۔ اب میں حدیث سنانے لگا 99 اسماء کے بارے میں۔ حدیث شریف میں ہے کتاب الدعوات کے اندر، بخاری کتاب الشروط کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم میں کتاب الذکر و دعا و توبہ کے اندر ہے۔ اب ترمذی شریف سے عبارت ذرا سن لیجئے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو یاد کر لیا، جس نے ان کو پڑھا، گنا یعنی پڑھا، تو کیا ہوگا؟ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ اب ابن ماجہ کتاب الدعا میں ہے 99 نام انہوں نے لکھ دیے، اگر آپ ابن ماجہ کھولیں گے کتاب الدعا کے اندر تو انہوں نے 99 نام لکھے ہوئے، تو آپ وہاں جا کے یاد کر لیجیے۔ بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ میں یہ حدیث یوں لکھی ہوئی ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا 100 لیس 1، یہ 100 الا واحدا 100 ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، اور جس نے ان کو پڑھا وظیفہ کیا وہ جنت میں داخل ہو۔ اب بتاؤ سید نوشہ پاک کو حدیث آتی کہ نہیں آتی؟ حدیث کا نالج تھا کہ نہیں تھا؟ اب آپ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد ان کا کلام پڑھ لو، تو میں نے آپ کو ان کا کلام سنایا پھر حدیثیں پڑھ دی، بات تو ایک ہی ہے۔ یہ ہیں ہمارے اولیاء کرام۔ تصوف کی کتب، ان کی اصطلاحات پر مکمل نظر تھی حضرت سید نوشہ پاک کی۔ ایک جگہ حضرت نوشہ پاک یوں بیان کرتے ہیں، جب آپ تصوف میں داخل ہو جائیں گے نا تو پھر اس کی اصطلاحات بھی آتی ہیں، جذب ہے، استغراق ہے، سکر ہے، سہو ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ کیفیات کیسے طاری ہوتی ہیں؟ دیکھیے ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، کیا فرماتے ہیں؟ ہکنا جذبہ پہل ہے، تستی بعد سلوک، ہکنا بعد سلوک دے جذبہ مارے کوک۔ کہ جب آپ تصوف میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے جذب آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سالک بن جاتے ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے سالک ہوتے ہیں، اینڈ پہ جا کر ان پہ استغراق اور جذبے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ شکر میں چلے جاتے ہیں. بالکل بجائے اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے. اب سلوک کیا ہے؟ سلوک کی تشریح کرتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر چلا یہ ہے کرے ذکر اللہ دا مرشد جی میں فرمائے مانا اے سلوک دے نوشہ دے سنائے. کہتے ہیں سلوک کیا ہے کہ جس طرح مرشد نے بتایا ہے ویسے ذکر کرتے چلے جاؤ. نوشہ یہ معنی بتا رہا ہے سلوک کے. حضرت نوشہ پاک کی یہ خاصیت تھی. آپ ان کا کلام پڑھیں، پوری کتاب جو لکھی ہوتی ہے اس کو 2 مصروں میں بند کر دیتے. نوشہ خدمت بندگی مہر صبر یقین پنجے کم درویش دے کرے جو مرد مسکین. لو پوری زندگی بند ہو گئی. نوشہ خدمت بندگی مہر صبر یقین، 5 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو گئی بس. لیکن یہ کرے گا درویش ہی، دوسرے سے نہیں ہوتی. خزانہ کیا ہے؟ ڈائمنڈ سونا چاندی نہیں. حضرت سید نوشہ پاک تمہیں خزانہ دے گئے. اے نوشاہیو سن لو، صدق صبوری بندگی مہر مسکینی پنج آنکھیں نوشہ قادری ایوی پنج گنج. صدق صبوری بندگی مہر مسکینی، یہ ہے خزانہ. فقہ کے اوپر آپ کی پوری نظر تھی. یہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ جتنے نوشاہی ہیں یا سید نوشہ پاک کا جو نام ہے وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جاہل نہیں ہے. وہ وقت کا علامہ ہے جس کے پاس علوم اور فنون سارے ہیں. فقہ کے اوپر آپ کی پوری نظر. اب ایک شعر سنا دو. ایک سور گدڑ لومبڑی جے کتا کرے شکار تاں ایک کھاجا اس دا کھا نہیں سچی یار. تو اپنے مرید کو سکھاتے ہوئے فقہ پڑھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سور گدڑ لومبڑی اور کتا شکار کرے تو پھر نہیں کھانا، یہ انہی کا کھانا ہے. کھاجا یہ ان کا ہے، کھاجا اس دا یعنی یہ ان کا کھانا ہے، تم نے نہیں اب کھانا. اب پھر انہیں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پانی پلیت کیسے ہوتا ہے. ندی نہ ہوئے پلیت جے پوے پلیتی لکھ. چلتا ہوا پانی جتنی بھی گندگی پڑ جائے وہ کبھی پلیت نہیں ہوتا. پانی ملے پلیتی ندیوں ہو کے وقت، پانی رکا ہوا ہو تو پھر پانی پلیت ہوتا ہے، اس میں پلیتی گر جائے. لو ہے کہ نہیں فقہ پہ نظر. پاکی پلیتی کا سب علم ہے. حضرت نوشہ پاک نے تفسیر حدیث فقہ تجوید کے سب کچھ طب سب پڑھا. حتیٰ کہ آپ کا کلام اگر پڑھیں ہم سارا بیان نہیں کر سکتے، تو علم طب تک کے نسخے، دمے کا نسخہ آپ کی کتابوں کے اندر ہے. میں حیران ہو گیا اس دن پڑھ کے. بہت کم دوائیاں ملتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا آدمی، لیکن آپ کے دمے کا علاج آپ کے کلام کے اندر ہے. ولیوں کے پاس سب کچھ ہوتا تھا لیکن ہمیں ان سے ہٹا دیا گیا. آپ ایک مکمل انسان تھے. پھر بھی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ علم و عبادات کے بعد بھی حکم ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. یہ میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو. متقی بنو، ایمان تو آپ نے لے لیا، آپ کو ہی آرڈر ہے، پھر آپ متقی بھی بن گئے. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو. یعنی متقی بننے کے بعد بھی ڈر ہے تو آپ کو سچوں کے ساتھ رہنا ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو سچوں میں سے ہو آپ اس کے ساتھ رہیں؟ تو مرشد کی ضرورت. مرشد کی تلاش میں نکلے تو کسی نے ملا کریم الدین کا نام لیا. میں ان کا ذکر کرایا ہوں، ملا کریم الدین کا نام لیا. کہنے لگے وہ بھی بڑے درویش ہیں، آپ ان کے پاس چلے گئے. جھکا لیے چلے گئے. ان سے جب ملے وہ جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے وہ ایک ہی نام لیں، شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان. اور اتنی تعریف کی، کہنے لگا چل اٹھ ملا کریم الدین اٹھو ابھی بھلوال چلتے ہیں. تو دونوں وہاں سے بھلوال جو ہیں وہ روانہ ہوئے. اب جب پہنچے سخی شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، جب پہنچے آپ کی بارگاہ میں جب پہنچے، انہوں نے دیکھتے ہی کہا وہ جوانہ آگے بڑی دیر انتظار کروائے، چلو سامنے بٹھایا، بیعت کری، بیعت کر کے خلافت بھی دے دی. پھر ایک دم کھڑے ہو کے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا اور فرمانے لگا الحمدللہ حقدار کو حق پہنچا دیا. سینے سے لگا کے زور سے بھینچا تو شکر عطا کر دیا. جسے زیادہ لفظوں میں کیا کہو گے؟
چسپ، استغراق، مدہوشی۔ 3 ماہ تک آپ اس جگہ اسی کیفیت میں رہے، 3 مہینے گزر گئے۔ آپ کی عمر کتنی؟ 29 سال۔ مگر یہ شکر بڑا عجیب تھا، اسی مدہوشی میں ہوش والے بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اتنے مراتب طے کروا دیے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا سب لوگ، جب کہتے ہیں نا کہ مرشد نے مراتب طے کروا دیے تو کمال دونوں کا ہوتا ہے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، کمال دونوں کا پھر ہوتا ہے۔ اگر ایک کامل نہیں ہے، کمال نہیں رکھتا، تو مراتب طے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی دیکھا وہ جو اولمپکس کے اندر یا دوسری گیموں میں گولا پھینکتے لوہے کا، تو وہ یوں پکڑ کر گھوم کے جب پھینکتا ہے گولا تو جتنا دور گولا جاتا ہے اتنے ہی نمبر ملتے ہیں نا۔ تو اس میں دونوں کا کمال ہے، گولے کا بھی اور اس بندے کا بھی۔ بندے میں طاقت ہے اس کو پھینکنے کی، اور گولے میں طاقت ہے دور جانے کی۔ تو یہ آدمی جو اولمپک میں جیت گیا لوہے کے گولے کو دور تک پھینکنے میں، تو جتنی دور اس نے لوہے کا گولا پھینکا تھا، اس سے کہو کہ تم یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی وہاں تک پھینکو۔ تو گولڈ میڈل جس نے جتنی جیت لیا اولمپک میں گولا پھینکنے میں، اس کو جب تم نے اتنا سا کاغذ پکڑایا تو وہ کاغذ کو وہاں تک نہ پہنچا پایا، تو کیا اس بندے میں طاقت نہیں ہے؟ نہیں، اس میں طاقت ہے، اس کاغذ میں اتنی دور جانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو بھائی جب پیر مراتب طے کروا دیتا ہے تو کمال دونوں کا ہے۔ نوشہ پاک اگر مراتب طے کر رہے ہیں تو سخی شاہ سلیمان میں بھی طاقت ہے کہ وہ مراتب تک پہنچا سکے، اور ان میں بھی طاقت ہے کہ یہ ان مراتب تک جا سکے۔ ہاں، کمال دونوں کا ہوتا۔ 3 ماہ کے بعد فرمایا جاؤ اب اپنے گاؤں جاؤ۔ وہ کچھ ہی دن رہے ہوں گے، پھر مرشد کی یاد ستائی، پیدل ہی آ گئے، پیدل بھلوال پہنچ گئے۔ مرشد نے فرمایا پیدل مت آیا کرو، گھوڑی خرید لو۔ ٹھیک ہے مرشد، گھوڑی خریدی، اب اور آسان ہو گیا، اور جب دل کرے گھوڑی کو دوڑائیں بھلوال پہنچ جائیں۔ اب مرشد اور مرید میں بھی محبت بڑھتی گئی۔ اب حالت یہ ہوتی تھی کہ جو ہی یہ وہاں سے گھوڑی پہ چلتے تھے، شہر بھلوال سے 3 مائل آگے آ کر ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے، میرا مرید آ رہا ہے۔ اور وہ جو ہی مرشد کو دیکھتے تو اتر جاتے حضرت نوشہ پاک۔ دونوں پھر آپس میں باتیں کرتے، گفتگو کرتے، چلتے 3 میل کا سفر طے کر کے پھر گھر پہنچتے، کچھ دیر یہ قیام کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے، تو جب کبھی عنایت کسی پر ہو، اب یہ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، حسد مت کرو۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پیر کی نظر ایک پہ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ریزن سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن وہ ایک آدمی سے بات زیادہ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو ریزن سمجھ نہ آ رہی ہو۔ استاد جو ہے، ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن وہ ایک بندے لڑکے پہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ چپ ہو جاؤ، ریزن سمجھ میں شاید نہ آ رہی ہو۔ حسد کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس مقام سے بھی نیچے گر جاؤ گے جو تمہارے پاس ہے۔ تو جو کم از کم ہے اسے تو مت کھو، لیکن پیار کر کے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اور مقام اعلیٰ مل جائے، اس لیے چھوڑیے، جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ کچھ مریدوں کے ذہن میں یہ آیا کہ شاہ سلیمان حضوری نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی توجہ دیتے ہیں ان کے اوپر، بڑا پیار کرتے ہیں ان سے، تو آپ نے ان کے دلوں میں دبدبے کو بڑھانے کے لیے اور مقام واضح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا آج امامت حاجی محمد نوشہ کریں گے۔ اور اس دن تقریباً آپ کے مریدین آئے ہوئے تھے، خلفاء بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی آئے ہوئے تھے، بیٹے بھی آپ کے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا چلو آگے بڑھو، امامت کرواؤ۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب آپ کا مرشد آپ کو کہہ دے کہ امامت کرواؤ۔ میرے لیے وہ زندگی کے عظیم دنوں میں سے ایک بڑا دن تھا جب میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں مدہ ذلہ العالی نے ہمبل کے اندر، مجھے جہاں میں خطیب رہا ہوں 14 سال، وہاں فرمایا آئے تشریف لائے، فرمانے لگے تم امامت کرواؤ۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ مرشد کہہ دے کہ امامت کرواؤ۔ سید نوشہ پاک نے جب امامت کروائی، پیچھے مرشد کھڑے ہیں، اللہ اکبر، کتنے مدارج اور کتنے دروازے تو تبھی کھل گئے ہوں گے، اور گویا کہ یہ اعلان تھا کہ اب ہمارا جانشین یہ ہے، اور آپ نے اپنے منہ مبارک سے کہہ بھی دیا میں نوشہ حاجی محمد اور حاجی محمد جو ہے وہ سلیمان، میں وہ میں، کوئی فرق نہیں ہے۔
اب جو آج کے بعد جو اس کا دوست وہ میرا دوست، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن. دونوں صاحبزادوں کو بلائے، آؤ اپنے خلیفہ کی بیعت کروا دی، اپنے بچوں کو اپنے خلیفہ کی بیعت کروا دی. فرمانے لگے تم کو جو کچھ چاہیے تو حاجی محمد نوشہ پاک کے پاس ہے، وہیں جانا، وہیں تمہیں ملے گا. اتنا بڑا مرتبہ کہ مرشد نے اپنے صاحبزادے اپنے خلیفہ کے بیعت کروا دیے. اللہ اکبر، چلو کوئی تو بات ہے. تو اصل چیز میرے لسنرز، سامعین، ناظرین، شاہدین، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز اولیاء کے معمولات ہیں. اس کے لیے تو یہ بیان کرتا ہوں، چلو کوئی کسی کی وجہ سے ہی اسے سن لے اور اصل چیز کو بھی سن لے. اصل چیز ان کے معمولات ہیں. وہ شب و روز ان کے کیسے گزرتے تھے یہ ہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت سید نوشہ پاک جو ہیں قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصل معمولات کیا ہیں. تو آپ کا دن تہجد سے شروع ہو جاتا تھا. ہمارا دن تو سورج نکل کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے تب جا کے شروع ہوتا ہے. ان کا دن تہجد سے شروع ہو جاتا تھا. تہجد آپ نے ادا کی، پہلے اٹھ کے بہترین وضو فرماتے. جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی عبادت ہوگی. وضو فرماتے، اس کے بعد وضو کے 2 نفل آپ نے پوری زندگی نہیں چھوڑے، وہ پڑھتے. اب تہجد شروع ہو جاتی، عبادت جاری رہتی. فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا، پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے، پھر وہ اشراق ہے، وہ چاشت ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں سچا اہل حدیث والا اولیاء کو کہتا ہوں، صوفیاء کو کہتا ہوں. کیوں؟ انہوں نے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑی. چھوٹی سی چھوٹی سنت جو دوسری سنت کے مقابل میں نظر آتی ہیں یہ چھوٹی ہیں، یا جنہیں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، اولیاء اور صوفیاء انہیں نہیں چھوڑتے. تو جب بھی کبھی کوئی آدمی آپ کو یہ کہے جی میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، تو فوراً واچ کیجئے اس کے سر پر پگڑی ہے، اس کی داڑھی صحیح سنت کے مطابق ہے، وہ عصر کی سنن پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے نا. ہم دعویٰ تو نہیں کر رہے نا، وہ دعویٰ کر رہا ہے. عصر کی سنتیں کبھی مس تو نہیں ہوئی، یہ ساری سنن پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے. تو اگر نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ دعویٰ کرنے والے کا جو نتیجہ ہے وہ اور ہوتا ہے. ایک عام آدمی چل رہا ہے، اس کا عمل اور ہے. جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، تو پھر اس کی ایک ایک چیز کو واچ کرنا پڑے گا کہ یہاں اس نے حدیث کیوں چھوڑی، یہاں اس نے حدیث کیوں چھوڑی، یہاں اس نے حدیث کیوں چھوڑی. لیکن حضرت سید نوشہ پاک گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عصر کی سنن بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، وہ بھی آپ ادا کرتے تھے. تو پھر حدیث کا اہل کون ہوا؟ اولیاء صوفیاء. آپ توحید پرست ہیں. لا الہ کا ذکر کرتے ہوئے لا کو کھینچتے اور الا اللہ کی ضرب آپ دل پر لگاتے. شریعت کے کتنے پابند تھے؟ اب میں انہی سے حوالہ دینا چاہوں گا تاکہ بات مضبوط ہو جائے. بارہا آپ نے اپنے کلام کے اندر شریعت کا تذکرہ کیا. شرع جہاز رسول دا چڑھیا سو تریا، مننے شرع محمدی جیں کلمہ پڑھیا. شریعت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاز ہے، اور کنارے پہ وہی لگے گا جو اس جہاز پہ چڑھے گا. یعنی جو شریعت پر عمل کرے گا وہ طریقت اختیار کر سکتا ہے، پھر وہ حقیقت پر پہنچے گا. اب اس سے واضح اور کلام کیا چاہیے؟ اور کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو شریعت پر عمل کرنا ہے. غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے، غیر شرع فقیر تھی ایک پلک نہ بھئیے. فرماتے ہیں کہ جو پیر شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، ایک پلک، ٹوئنکلنگ ود ون این آئی، ایک پلک بھی لمحہ اس کے پاس مت بیٹھو، اٹھ جاؤ. جو شریعت کا پابند ہی نہیں، تمہیں کیا دے گا؟ کیا لینا ہے؟ پھر جادوگر کے پاس جاؤ. ہاں بھائی جادوگر کے پاس جاؤ نا، اس کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شریعت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے. نوشا کہے غیر شرع نو نہیں خیر وچ ٹھوٹے. کمال ہی کر دیا. حضرت سید نوشہ پاک نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ سچی شرع رسول دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سچی ہے، اور جو شریعت پر عمل نہیں کر رہے سب جھوٹ بول رہے، بکواس کر رہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہوئے. غیر شرع کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا.
آپ فرماتے ہیں کہ نیت خالص رکھا کرو. روحانیت کے اندر نیت کو عمل سے بھی زیادہ درجہ حاصل ہے. کتنی اپروچ ہے یار سید نوشہ پاک کی. اب ذرا کلام سن لیں ان کا. فرماتے ہیں ستی حجی ہووے حاجی عالم فاضل مفتی کاجی جہاں جہاں خودی نہ توڑے بندہ تا تا سمجھو جھوٹا دندہ. جب آدمی کی میں ہی نہیں مری, اس کے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی, تو سمجھ جاؤ کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھیے کہ کتنی نظر ہے سید نوشہ پاک کی حدیث پر. بخاری میں چلیے کتاب الایمان, حضور کا فرمان, پہلی حدیث, الاعمال بالنیت انما الاعمال بالنیات. اعمال کا ریوارڈ جو ہے, اعمال کا ایوارڈ جو ہے منحصر ہے نیت پہ. اب نسائی شریف میں بھی یہی ہے, انما الاعمال بالنیات. تو صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی نظر حدیث پہ ہوتی. حضرت نوشہ پاک نشہ آور اشیاء کے سخت خلاف تھے. اور صوفیاء اور اولیاء یقیناً بھنگ, چرس, اوپیم یہ جو پی رہا ہے اس کے پاس بھی مت بیٹھو, وہ شرع کے خلاف ہے. ہاں بیٹھو, وہ تمہیں کیا فیض دے گا؟ کیوں حضرت سید نوشہ پاک اس کے کیوں خلاف ہے؟ نشہ آور اشیاء کے خلاف کیوں ہیں؟ سن لیجیے, کیونکہ حضور نے حرام قرار دیا. ابن ماجہ سے حدیث سماعت کر لیجیے, کتاب الاشربہ میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو. مدمن الخمر کعابد وسن, یہ یاد کر لیجیے, مدمن الخمر کعابد وسن, کہ ہمیشہ شرابی جو ہے, ہمیشہ شراب پینے والا, وہ اسی بندے کی طرح ہے جو بت پرست ہے. شرابی اور بت پرست ایک جیسے ہیں, حضور نے فرمایا. حضور کا فرمان ہے کہ جو بھی لیکوڈ نشہ دے وہ حرام ہے. آپ فرماتے ہیں, حضور کا فرمان, کل شراب اسکر فہو حرام. ہر لیکوڈ جو نشہ پیدا کرتا ہے, اسکرا نشہ پیدا کرتا ہے, فہو حرام, وہ حرام ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ٹھوس حالت میں ہے, تو حضور نے فرمایا کل مسکر خمر, ہر نشہ پیدا کرنے والا شراب کے حکم میں ہے, اور وہ کل خمر حرام, اور ہر شراب جو ہے وہ حرام ہے. یہ تو تم جانتے ہی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹی مقدار پیئیں تو نشہ نہیں ہوتا, زیادہ مقدار پیئیں تو نشہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, جس شے کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے آدمی کو, اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. تو اب آ جائیے حضرت نوشہ پاک کو. میں ایسے نہیں ولیوں کی شان بیان کرتا, بھائی صاحب بڑے دن لگتے ہیں, 20 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جی. اب جو پھول لگتا ہے, میری عقل جتنی ہے میں اسی حساب سے لے آتا ہوں چیز. مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر کتاب پڑھی ہوتی ہے, کوئی بندہ مجھے آ کے بتا دیتا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت محنت کرنا پڑتی ہے. یہ محنت اللہ کرواتا ہے ولی کامل کے صدقے سے, ورنہ کہاں اتنی کتابیں پڑھنے کو دل کرے. ٹھیک ہے, کوئی بات تو ہے نا, سن لو. اب میں نے تمہیں حدیثیں سنائی, اب حضرت سید نوشہ پاک قادری کا جملہ سن لینا. فرماتے ہیں چلمی ناسی پوستی بھنگی شرابی آنکھیں نوشہ قادری ان صدا خرابی. چلم تمباکو کا استعمال کرنے والا, ناسی نسوار لینے والا, پوستی اوپیم کا استعمال کرنے والا, بھنگی بھنگ پینے والا, شرابی شراب پینے والا. نوشہ قادری یہ فرماتے ہیں صدا خرابی ہے نا واسطے. اللہ اکبر. تو میں نے آپ کو چند چیزیں بیان کی, تو معمولات اور ان کے جو فرامین ہیں, ملفوظات جو ہیں, یہ ہمارے لیے نہ, یہ ہمیں تلاش کرنا ہوتے ہیں, یہ ہماری زندگی سنواریں گے. ان کی کرامتیں میں آپ کو 6000 سنا دیتا ہوں, پھر تو کرامتیں ساری آپ کر لیں گے؟ نہیں, آپ کرامتیں نہیں کر سکتے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. اسی لیے تو ان سے کرامت کا ظہور ہوا کہ تاکہ جو دیکھے وہ ان کے پیچھے چلے. خلافت جب آپ کو مل گئی, 1012 ہجری تک کیا واقعات ہوئے؟ 988 سے لے کے 1012 ہجری تک, ان 24 سالوں میں ترقی ہی ترقی. حضرت سید نوشہ پاک علوی رحمۃ اللہ علیہ ترقی ہی ترقی. آپ نے تقریباً 11 سال نوشہرہ تارڑہ میں ہی گزارے, کیونکہ خلافت عطا کرنے کے بعد مرشد نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ وہاں جا کے قیام کرو. عرض کی حضور وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں نہیں بھیج رہا, خود ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہیں وہاں بھیجیں, جاؤ. اور کیا جملہ کہا کہ در گرد عالم از لطف خدا رواں تا حشر باشد امر شبہ.
بوتر جہاں حکم اولا دے تو شوت تازہ تر امر ارشاد تو، تیری اولاد کا نام ہوگا، تیرا حکم پھیلے گا۔ وہاں کے چھوٹی سی خانقاہ جتنا تھا طاقت، چھوٹا سا مدرسہ بنایا، کام شروع کر دیا، تعداد بڑھنے لگی، جگہ گھٹنے لگی۔ سید ارتضیٰ علی کرمانی کی کتاب سیرت پاک شیخ الاسلام والدین مجدد اکبر وارث الانبیاء حاجی محمد المعروف حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی عرصہ تک حضرت نوشہ پاک کے ساتھ آپ کے مرشد بھی رہے، ان کے ساتھ رہے کافی عرصہ تک۔ 999 ہجری کی بات ہے کہ چودھری ساہن پال نے عرض کی، حضور ایسا نہ کریں کہ ہم ذرا یہاں سے ہٹ کر ایک اور گاؤں آباد کر لیں، آپ کے گھر ہوں، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، ساری چیزیں وہاں بنائیں۔ ٹھیک، مرشد حضرت نوشہ پاک نے بھی بول دی، ہاں، نوشہ پاک کے مرشد نے بول دیا، ٹھیک ہے ہاں۔ اب وہاں گئے، بڑی خانقاہ، بڑا مدرسہ، مسجد، آپ کی شادی تو ہو چکی تھی، اولاد آپ کی، ان کی اولاد سب وہاں موو ہو گئے۔ جب موو ہوئے، اتنا احسن انتظام کیا کہ حضرت سید نوشہ پاک قادری رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے چودھری سے، کہنے لگے چودھری چل درخت پہ چڑھ جا، شین کے درخت پہ، اس کے اوپر 2 جو ہے نا وہ جھنڈے لگا دے۔ وہ درخت پہ چڑھا، نیچے سے جھنڈا پکڑایا، فرمانے لگے لگا، جھنڈا لگایا، جی حضور باندھ دیا ہے۔ جب باندھ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جھنڈا جو ہے یہ میرا اور میری اولاد کا ہے، یہ ہمارا ہے اور ہماری اولاد کا ہے۔ تو آج تک دیکھ لو جھنڈا لہرا رہا ہے۔ پیر کے منہ سے جملہ نکلا، میرے دوست ہیں علامہ غالب حسین خطیب کینیڈا، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ انگلینڈ کے اندر 20 اداروں کے سربراہ سید معروف حسین شاہ انہی کے چھوٹے بیٹے کی اولاد سے ہیں، سید نوشہ پاک کی اولاد سے۔ تو آپ جا کے، اب انگلینڈ والے جانتے ہیں، میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں، کتنی مساجد بنائی ہیں، کتنے ادارے بنائے ہیں۔ میرے جو استاد محترم ہے شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید عرفان شاہ مشہدی، جنہوں نے کینیڈا میں مجھے حدیث کی اجازت دی ہے اور حدیث پڑھائی ہے، وہ انہی کی مسجد کے خطیب ہیں۔ تو آپ نے پھر دوسرا جھنڈا دیا، فرمانے لگے یہ لے چودھری، اسے بھی لگایا، فرمانے لگے یہ تیرا اور تیری اولاد کا، دونوں کے ساتھ چل رہا ہے، محبت اور عقیدت آج تک برقرار ہے۔ تو آپ کے مرشد جو ہیں حضرت نوشہ پاک کے جو مرشد ہیں، وہ آخری سالوں میں پھر آپ کے پاس سے بلوال آ گئے۔ حضرت نوشہ پاک تبلیغ کے لیے پاس کے علاقوں میں پھر چلے جاتے، کئی جگہ پہ جائیں۔ اب میں سارے تو آپ کو بتاؤں، لمبی بات ہو جائے گی۔ 999 ہجری کی بات ہے کہ حضرت نوشہ پاک کی عمر 40 سال تھی۔ آپ تبلیغ کرتے کرتے بھیڑی پاک چلے گئے۔ بھیڑی پاک جب بولے تو وہاں ایک آدمی تھا صالح محمد، اس نے سنا کہ پیر آئے ہیں، کہنے لگے حضور ہمارے گھر بھی آئیے، قدم رنجا فرمائیے، برکت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو چلتے ہیں۔ تو حضرت سید نوشہ پاک علوی قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر چلے گئے، شیخ صالح کے گھر گئے تو صحن دیکھا، سین جیسے آپ کہتے ہیں، صحن میں دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ آپ اس بچے کو بس دیکھتے گئے، دیکھتے رہے۔ تو شیخ صالح آگے بڑھے، کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا ہے، عبد الرحمان ہے اس کا نام۔ کہنے لگے او اللہ اکبر، فرمانے لگے یہ بچہ میرا، بس تو اس کی حفاظت کر، یہ روحانیت کے بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوگا، لوگ اس کا نام جو ہیں وہ لیں گے اور احترام سے لیں گے۔ اس نے موقع غنیمت سے فٹافٹ بچہ پکڑا، اسی وقت 4 سال کی عمر میں ہی بیعت کروا دی۔ بچہ بڑا ہونے لگا، بالغ ہوا، مرشد کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ ذرا بڑا، اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، مرشد کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ اب مرشد جو ہے یہ پڑھنے لگے تو بڑھنے لگے، آپ کا مدرسہ بھی تھا، لوگ آگے رہتے بھی تھے، بچے پڑھتے بھی تھے، لیکن یہ آپ کے پیچھے رہتے، آپ کے ساتھ رہتے، اور لگتا کہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، صاحب کتاب خود ہی پڑھا جاتا ہے۔ ایک روز مرشد کے ساتھ جا رہے ہیں تو مرشد نے وہی نظر ڈال دی جو شاہ سلیمان حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر ڈالی تھی، شکر، جذب، کیفیت آئی۔ تو بس آپ چلتے رہتے تھے اس طرح، نیچے نظر رکھتے اور مرشد کے پیچھے چلتے رہتے، نیچے نظر، مرشد کے پیچھے چلتے رہتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مرشد جا رہے تھے تو رستے میں دریا آتا نا، تو وہ کشتی پہ بیٹھ کے کشتی آگے چل پڑی۔ اب یہ نظر نیچی چلتے، اور کشتی میں کہیں پاؤں رکھنے لگے، جو دوسری کشتی تھی پاؤں پھسل گیا یا نیچے گر گئے۔ وہ کشتی والا تو آگے لے کے چلا گیا، پتہ نہ چلا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، وہ کر لیتے، یہ کر لیتے، لیکن اس ٹائم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام نے سرزد ہونا ہوتا ہے۔ کشتی چل پڑی، آپ اٹھ کے واپس آئے پیچھے، اب آگے تو جا نہیں سکتے تھے، پیچھے آئے،
جو ہی کھڑے ہوئے اوپر سے مٹی کا تودا گیا اس کے نیچے دب گئے. پڑے رہے. اب عجیب حالت ہے, نظر ذہن سے ہٹ گیا. 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد مرشد پوچھتے ہیں یار وہ کدھر گیا عبد الرحمن؟ کہا جی کشتی تک تو ساتھ تھا, پھر شاید بھاگ نہ گیا ہو, اپنے گاؤں واپس نہ چلا گیا ہو. فرمان لگے نہیں, یہ بات یاد رکھنا. فرمایا چاہو اسی جگہ چلو, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی شان بڑھانی ہوتی ہے نا, تو نبی ہو تو اس سے معجزے کا صدور ہو جاتا ہے, ولی ہو تو کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, تو وہ کچھ بھی کرامت ہو سکتی ہے, لیکن کرامت ہوگی ایسی کہ جو اگلے کو حیرانی میں ڈالے. آپ نے فرمایا چلو واپس چلو, اسی جگہ چلو. واپس آئے. کتنی دیر کھڑے رہے حضرت سید نوشابہ, کہنے لگے یہ مٹی کو کھودو, یعنی مٹی ہٹاؤ. مٹی ہٹائی تو دیکھا نیچے لیٹے ہوا عبد الرحمن بھیڑی پاک والے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, لیکن سانس چل رہی ہے. اللہ اکبر جل شان. یہ چیز ان کے درجے کو بڑھا گئی, لوگوں کی نظر میں ان کے مقام کو بڑھا گئی. مرشد پاک نے سینے سے لگایا اور شاہ پاک رحمان کا خطاب عطا فرما دیا. شاہ پاک بڑے بڑے عظیم لوگ شاہ رحمان کے مرید ہوئے. آپ کی صاحبزادیوں سے ہی آپ کی اولاد چلی ہے. میرے ماموں اللہ جل نصیب کرے, ان کو میں دیکھتا تھا. اس سارا سال نا تھوڑے تھوڑے پیسے انہوں نے خاص مقدار رکھی تو اسے جوڑتے رہتے. تو جب بھیڑی پاک کا عرس آتا تو عرس میں جاتے, خیمہ لگتا, دیکھیں جتنا دن عرس رہتا اتنے دن وہ سال کا پیسہ جوڑا ہوتا تھا, دیکھیں پکتی رہتی, غریبوں کو کھلاتے رہتے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. 1004 ہجری میں حضرت نوشہ پاک کے مرشد شاہ سلیمان قریشی نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلاوا بھیجا کہ بلوا لاؤ. مرشد سے ملے. ملاقات سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ آخری ظاہری ملاقات ہے. وہی ہوا. آپ واپس آئے, 2 ماہ نہیں گزرے تھے کہ پیام آ گیا کہ آپ کے مرشد کا وصال ہو گیا. ماہ رمضان 27 تاریخ حضرت شاہ سلیمان قریشی ہاشمی نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے. آپ روانہ ہوئے, بلوال پہنچے. 3 گھنٹے مرشد کے حجرے میں مراقبہ کیا, اور جب اٹھے تو پھر چہرے پہ مسکراہٹ تھی, کیونکہ کامیابی کا یقین ہو گیا. شیخ رحیم داد رحمۃ اللہ علیہ کو والد کا سجادہ نشین مقرر کیا. پھر واپس ساہن پال آ گئے. دن بدن آپ کی خوشبو دور سے دور تک پھیلتی گئی. آپ کی عقیدت مندوں میں علماء, فقہاء, شاہی افراد, دوسرے مذاہب کے گیانی, سکھوں کے گرو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے. شہرت آپ کی انگلینڈ تک گئی. ایسے نہیں آج آپ کا لخت جگر جو ہے وہ انگلینڈ پہ چھایا ہوا ہے, کہ ایسا حاجی محمد کوئی نام کا آدمی کہ جو مسلمان پہ مسلمان کیے جا رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے اسلام کی. حضرت نوشہ پاک کی سب سے بڑی کرامت آپ کے خلیفہ اعظم حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کو کرامتیں کہتا ہوں. مرشد کے ملفوظات کو, کتاب کو, ان کے خلیفہ کو, سچے خلیفہ کو میں کرامت کہتا ہوں. یہ کرامتیں ہوتی ہیں. یہ اپنے مرشد سے 54 سال چھوٹے تھے. بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا. والدہ ماجدہ نے مکمل ذمہ داری سے دھیان سے پالا. بالغ ہوئے تو مرشد کی تلاش میں نکل گئے, اکیلے نکل کھڑے. دریائے چناب تک آئے, گجر خان سے پیدل چلے, وزیر آباد پہنچے, دریائے چناب پہ بیٹھ گئے. بیٹھے. ماں جی کو یاد ستائی اپنے بیٹے کی. ماں گجر خان سے چلتی چلتی بیٹے کو تلاش کرتی کرتی وہاں پہنچ گئی. ماں بیٹا وہیں دریائے چناب کے کنارے پہ ہی پھر رہنے لگے. جب ماں کا وصال ہوا تو پھر آپ وہاں سے اٹھے تو کسی نے حضرت سید نوشہ پاک کا بتایا. ساہن پال پہنچے, مرید ہو گئے, بیعت کر لی. حضرت سید نوشہ پاک نے آپ کو 360 روحانی دروازوں کی چابیاں عطا فرما دی, اور آپ کو مرشد کی جانب سے سچا یار, جو بعد میں سچ یار مشہور ہو گیا, خطاب ملا. آپ نے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا. بڑی مثالیں ہیں, ایک دیتے تو ہر وقت آپ ساتھ رہتے تھے. جب صاحبزادہ حضرت ہاشم دریا کی شادی تھی, آج کی عظیم روحانی شخصیت جنہوں نے انگلینڈ میں اہل سنت کا پرچار کیا ہے, میری مراد سید معروف حسین شاہ ہے. یہ جگہ جگہ مساجد انہوں نے بنائی ہیں. یہ انہی کی اولاد میں سے, ان کی شادی تھی. سسرال والوں نے پتہ نہیں امتحان لینے کے لیے 100 اشرفیوں کا تقاضا کر دیا کہ ہمیں 100 اشرفیے دو تو آگے شادی چلے گی.
میں ٹھیک ہے. حضرت سید نوشہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دیں گے. اب 300 سال قبل 100 اشرفیاں، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا 100 روپے کی ویلیو کا اندازہ تو لگاؤ. حضرت نوشہ پاک کہا آپ کی حالت تو یہ تھی کہ جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے، آپ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. جب انہوں نے 100 کا تقاضا کر دیا تو سب سنیوں سے کہا، ہر ایک نے کہا حضور اپنی تو جیب خالی ہے، اپنے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں. اب سچا مرید، سچ یار کہنے لگے سچ یار 100 اشرفیوں مانگی انہوں نے. کہنے لگے مرشد ہاں کر دو، باہر آپ فکر ہی نہیں کریں، پہنچا آپ کے پاس. مرشد سے یہ کہہ کے باہر آ گیا. اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں اللہ لاج رکھ لے، اللہ لاج رکھ لے، اللہ لاج رکھ لے، اللہ لاج رکھ لے. وہ اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں. آگے آیا تو ایک چودھری صاحب آ رہے، بڑا رئیس تھا اس علاقے کا، بڑا امیر تھا. 7 والے گاؤں میں تھا. کسی نے بتایا کہ یہاں پیر رہتے ہیں، تو تھا 7 والے گاؤں کا رئیس، بڑی دولت تھی اس کے پاس. آپ کو دیکھ کے لگا پیر جی. انہوں نے فرمایا ہاں میری بیوی درد سے مری جا رہی ہے، اس کی زندگی، اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، آؤ نہ دعا کرو، دم کرو، میری بیوی بچے. آپ نے فرمایا چل. اس کے ساتھ چلتے جائے اللہ سے، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر. چلتے جائے. پہنچے، وہ اندر بیچاری درد سے بلک رہی تھی. آپ باہر دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے میں پڑھ کے یہیں سے دم کرتا ہوں، تیری بیوی ٹھیک ہو جائے گی. یقین تھا اللہ پہ، مرشد سے محبت. آپ نے سورۃ الفاتحہ وہ جو وظائف تھے پڑھ کے آپ نے ایک دم سے دروازے کے باہر سے پھونک مار. بیوی بالکل ٹھیک ہو. اسے اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا. اس نے خوشی میں دیوانہ وار 100 اشرفیاں نکال کر یہ لو آپ لیجئے، اور ایک گھوڑا بھی اس نے دیا. آپ گھوڑے پر بیٹھے 100 اشرفیاں لی، سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے مرشد کے قدموں میں آ کہا مرشد یہ لیجیے. ہائے ہائے ہائے. مرشد بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے یہ سچا یار ہے، یہ سچ ہے. دوسروں کے لیے جب آدمی ٹھان لیتا ہے، فائدہ پہنچانے کی ٹھان لیتا ہے، ذرا مدد غیب سے کرے. ان کو اپنے مرشد سے بڑا ہی پیار تھا. آخر تک احترام کا دامن نہیں چھوڑا. ایک دور آیا کہ آپ اعلیٰ مقام پہ پہنچے. ہر وقت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نوشہ پاک کے مرید ہیں، ان کے ساتھ 700 فقیر ہوتے تھے. یہ بھی دور آیا. اتنے مقام پر پہنچ کر آدمی بھول جاتا ہے، لیکن نہیں، آپ نہیں بھولے. جب مرشد کے دربار پر حاضری دینے کے لیے جاتے، جب مرشد کا وصال ہو گیا، 700 فقیر آپ کے ساتھ ہیں. پالکی رستے میں باہر ہی ادھر ہی اتار دی، پیدل چل کر 700 فقیروں کے ساتھ عاجزی و انکساری سے مرشد کے دربار پر حاضری دی. آخر 1120 میں اپنے مرشد کے وصال سے 56 سال بعد رخصت ہوئے. 959 ہجری سے 1064 ہجری تک، یعنی تقریباً 105 قمری سال تک آپ کا وجود زمین پر رہا، روشن کرتا رہا، دلوں کو گرماتا رہا، ایمان پہنچاتا رہا. آپ کا وصال ہوا 17 جنوری 1654 عیسوی میں. 1654 عیسوی آپ کے جسد انور کو باکس میں رکھ کر سپرد خاک کیا گیا، امانتاً رکھ دیا. کیونکہ درائے چناب کا ڈر تو تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو واضح کرنا تھا کہ اولیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو سبب یہ بنا کہ دریا چناب کے پانی کی وجہ سے کاٹ کرتا پہنچ گیا وہاں جہاں تک تھا. یہ 1757 کی بات ہے. 103 سال گزر چکے تھے. 103 سال کے بعد پھر آپ کا صندوق جو ہے وہ مل گیا. ملا. 3 روز تک لوگ زیارت کرتے رہے. تو کیا چیز ظاہر ہوئی؟ حضرت سید نوشہ پاک قادری علوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیز کیا ظاہر؟ کفن تک میلا نہیں ہوا. یہ آج 2 دن پہلے مجھے میرے دوست سنی نے، جو ٹھٹھا سندھ پاکستان میں گیا ہوا تھا، وہاں وہ سید صاحب سے ملنے گیا. وہ سید صاحب کے پاس بوئے مبارک تھے، حضور کی زلف تھی. انہوں نے ایک مجھے میرے لیے بھی بھیجی. یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے. تو وہ سنی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہاں جو سب سے قدیم ترین قبرستان ہے، اس قبرستان کے ساتھ سڑک بن رہی ہے. سڑک کو کھودا گیا تو بیچ میں ایک قبر نکلی ہے. نام کوئی نہیں جانتا، لیکن کفن تک میلا نہیں ہوا. کفن تک میلا. کتنا قدیم قبرستان ہے وہ ٹھٹھا. جب وہ عرب آئے تھے نا، تو ان کے ساتھ جو کچھ صحابی تھے، اولیاء کرام تھے، ان کی قبریں ہیں وہاں. تو بھائی حضرت سید نوشہ پاک کی کا جسد انور 103 سال کے بعد جو نکلا ہے، کفن تک میلا نہیں ہے. جسد انور تو بڑی بات.
لیکن دوبارہ پھر امانتاً پھر رکھ دیا دوسری جگہ، کیونکہ پانی کا بہرحال ڈر تھا۔ 65 سال پھر گزر گئے، 65 سال کے بعد پھر پانی نے مار کر دی، جگہ چینج کرنی پڑی۔ تو آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 168 سال ہو چکے تھے، مگر جب اب کھولا تو خوشبو ہی خوشبو، جسم و کفن سلامت۔ اب تیسری جگہ جب دفنایا تو مستقل دفنا دیا، ایسا انتظام کر دیا گیا، مستقل، نیت بھی مستقل کی ہو گئی، مستقل دفنا۔ تو موجودہ جگہ جہاں آج ہے، آج وہ مزار خاص و عام کا مرکز ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزار کی آرائش ہوتی رہی، اندر اور باہر سے۔ زندگی میں آپ کا فیض تو سب نے دیکھا، اپنے اور بیگانے، ہر مقرر و محرر نے اعتراف کیا۔ آج آپ کے تبرکات اولاد کی صورت میں موجود ہیں، ویسے بھی آپ کے تبرکات موجود ہیں۔ ایک تبرک جو آپ کا عصا تھا، اس کے بارے میں تو یہ تک سنا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ عصا جو ہے وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے، ہر آدمی ہاتھ میں نہیں دیتے۔ کہتے ہیں شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بیمار ہوتا وہ عصا کو اپنی کمر کے اوپر لگاتا، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ الفاتحہ۔